الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جتنے اوقات بنائے ہیں اور جتنے لمحات بنائے ہیں، ان اوقات میں سے کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہے اور کوئی بھی لمحہ منحوس نہیں ہے اور کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے۔ ہر دن میں، ہر وقت میں، ہر لمحے میں اللہ کی رحمت بندوں کی طرف اور بندیوں کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ آدمی کا منحوس دن، آدمی کا منحوس وقت، آدمی کا منحوس لمحہ وہ ہے جس میں وہ گناہ کرے، جس وقت میں وہ نماز چھوڑے، جس میں وہ اللہ کی کوئی نافرمانی کرے، وہی وقت، وہی لمحہ اس کے لیے منحوس ہے۔ اس کے علاوہ سارے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے۔ ان سارے اوقات میں بعض اوقات خاص ہیں، بعض لمحے خاص ہیں، بعض دن خاص ہیں جن میں اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے، جس میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول زیادہ ہوتا ہے۔ اگر احادیث میں دیکھیں تو وقت بہت سارے ملتے ہیں، انہی میں سے ایک وقت ہے شب برات کا، شب برات، برات کی رات۔ اس میں اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ متوجہ ہوتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں سوئے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی، تو اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلی درمیانی رات میں۔ اب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، ازواج مطہرات کے حجروں میں گئی، جا کر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں ہیں،
تو معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی کے حجرے میں نہیں ہے. پاس میں قبرستان تھا جنت البقیع. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس قبرستان کے اندر بھی گئی. جا کر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں امت کے لیے کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما. رات کے وقت میں گھر کو چھوڑ کر قبرستان کے پاس آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور دعا کون سی؟ بخشش کی. اب جب فارغ ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سامنے دیکھے، پوچھنے لگے عائشہ کیا تجھے معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ اور خود فرمایا یہ شعبان، نصف شعبان ہے، شب برات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب ایک قبیلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے عائشہ اس رات میں، شب برات میں اللہ تعالیٰ قبیلے بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان سے زیادہ، بکریوں کے جو بال ہیں ان سے زیادہ گنہگاروں کی مغفرت کرتے ہیں. اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولاً بھی فرمایا تاکہ میری امت سن کر اس پر عمل کرے. شب برات کو ایسے ہی جانے نہ دے، باتوں میں نہ لگائے، کھیل میں نہ لگائے، گاڑیوں کے چلانے میں نہ لگائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رات میں عمل کیے اور امت کو بھی اس کی طرف توجہ دیے، متوجہ کرائے. اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شب برات آ جائے تو کیا کیا کام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتائے، ترمذی کی روایت ہے. فقوموا لیلہا، رات میں عبادت کرو، وصوموا یومہا، دن میں روزہ رکھو. کیوں؟ فإن اللہ تبارک و تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ فیقول، اللہ کہتے الا من مستغفر فاغفر له. اللہ تعالیٰ ہم سب سے متوجہ ہے، کوئی ہے بخشش چاہنے والا، میں اسے بخشنے کے لیے تیار ہوں. الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی مانگنے والا، میں اس کا مسئلہ حل کر دوں. الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، آج کی رات میں تو مانگ لے، میں تیری مصیبت دور کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ صبح تک یہ ندا دیتے رہیں گے حتی یطلع الفجر، جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ پکارتے رہیں گے، ندا دیتے رہیں گے. پہلا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقوموا لیلہا، رات میں عبادت کرو. یعنی نفل عبادت کرو، نمازیں پڑھو، اور اسی طرح قرآن پڑھو، درود پڑھو، تسبیحات کرو. آج امت میں تہجد کی چیز چھوٹ گئی، حالانکہ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء اللہ کا، فقہا کا، سب کا یہ طریقہ تھا تہجد پڑھنے کا. لیکن امت کے اندر تہجد تو دور کی بات، فجر کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، وہ کنوارے تھے. وہ خود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کر خواب سناتے تھے کہ مجھے یہ خواب پڑا ہے، مجھے یہ خواب پڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کر بھیجتے تھے. تو خود کہتے ہیں میرے دل میں بھی بات آئی کہ مجھے بھی خواب پڑے اور میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر خواب بتاؤں، تعبیر لوں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سوتے تھے، مسجد میں. تو ایک مرتبہ خواب دیکھے کہ دو فرشتے ان کو کھینچ کر لے جا رہے، فرشتے ان کو کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں دوزخ کی طرف. وہ خود کہتے ہیں میں نے دیکھا دوزخ میں ان لوگوں کو بھی میں نے دیکھا جن کو میں پہچانتا ہوں. اب جیسے دوزخ کو میں نے دیکھا تو میں اندر سے ڈر گیا، میں پناہ مانگنے لگا، یا اللہ میں دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں. خواب دیکھ رہی ہے. تو دوسرا فرشتہ آیا اور ایک کوئی فرشتہ آ کر کہنے لگا ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ سے بچائیں گے. اب اچانک نیند دشار ہو گئی، آنکھیں کھل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خواب بتائے کہ اے اللہ کے نبی یہ خواب نے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آنکھیں کھلی، سیدھا اپنے بہن کے پاس گئے، حضرت حفصہ کے پاس. سیدھا اللہ کے نبی کے پاس نہیں گئے، سیدھا اپنے بہن حضرت حفصہ کے پاس گئے. جا کر کہنے لگے اے بہن میں نے خواب دیکھا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، بیوی تھی، جا کر سنائی کہ آپ کے سالے یہ خواب دیکھے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہترین آدمی ہے. اگر وہ تہجد پڑھ لیتا، تہجد پڑھ لیتا تو بہترین آدمی ہوتا. حضرت سالم کہتے پوری زندگی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کبھی تہجد نہیں چھوڑے. حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ایک بڑے مشہور صحابی ہیں. وہ لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے موت عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں آئے گی، میں بہت اچھی موت مروں گا. اور ان کی دعا بھی قبول ہو گئی. ایک مرتبہ اٹھے تہجد میں، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھ رہے، سجدے میں گئے، روح قبض ہو گئی. کتنی اچھی موت ہے. اب یہاں روح قبض ہوئی حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی. ان کی بیٹی کے خواب میں سارا منظر نظر آ گیا، معلوم ہو گیا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. وہ سوئی ہوئی تھی، جگ گئی، دوڑتے ہوئے آئی، آواز دینے لگی لیکن جواب نہ دارت، جواب نہیں ملا. جا کر قریب دیکھی تو سجدے میں حضرت ابو ثعلبہ کا انتقال ہو گیا تھا. اور وہ بھی کون سی نماز؟ تہجد کی نماز. اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل. یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تہجد کی نماز ضرور پڑھو. علیکم بقیام اللیل، تہجد کی نماز فرض نہیں ہے لیکن ترغیب دے رہے اللہ کے نبی، پڑھو. علیکم بقیام اللیل، تہجد کی نماز ضرور پڑھو. فإنہ داب الصالحین، اس لیے کہ یہ نیک لوگوں کی روش ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ 3 انعام دیتے ہیں تہجد پڑھنے سے. اسی حدیث میں وقربۃ لکم وقربۃ الی ربکم، تہجد پڑھو گے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. من کان للہ کان اللہ لہ، جب اللہ ہمارا ہو گیا
جو ہم چاہیں گے اللہ وہ کریں گے، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ تو تہجد کا پہلا انعام قربۃ لکم، اللہ کے قریب ہو جائے گا، ومکفرۃ للسیئات، اللہ گناہوں کو معاف کریں گے۔ اس سے بڑی نعمت ہونا، پہلا انعام قربۃ الی ربکم، اللہ کے قریب، ومکفرۃ للسیئات، دوسرا انعام اللہ گناہوں کو معاف کریں گے، اور تیسرا انعام ومنہاۃ عن الاسم، تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچے گا، تہجد کی برکت سے وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا علیکم بقیام اللیل، تہجد پڑھو۔ چلو اور دنوں میں نہیں پڑھتے، کم از کم شب برات کے اندر ہی، شب برات میں ہی اگر ہم تہجد کی نماز پڑھ لیں تو کتنا ثواب ملے گا، اللہ کے کتنے قریب ہو جائیں گے۔ تو پہلی بات یہ تھی فقوموا لیلہا، رات میں عبادت کرو۔ اسی طرح آگے فرمائے وصوموا یومہا، دن میں روزہ رکھو۔ رات پورے شب برات میں جاگ دیے، پورے رات جاگنا کیا ضروری نہیں ہے، پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، جتنی طاقت ہے اتنا جاگنا، وہ بھی جاگنا باتیں میں نہیں، عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، درود پڑھنے میں۔ اگر ہو سکے، یہ بھی ضروری نہیں، اگر ہو سکے قبرستان جا کر آخرت یاد کر کے اپنے مرحومین کو بخش کے آنا، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی شب برات میں ایک ہی مرتبہ قبرستان گئے تھے، ایک ہی مرتبہ۔ ایک حکیم صاحب تھے، حکیم صاحب جب کبھی بھی قبرستان جاتے ایسا کپڑا اوڑھ کو جاتے تھے، چھپالے کو۔ اب پولی پوٹنا رہتی نا ہر جگہ، پوچھنے لگے حضرت کیا بات، پورا شہر پھرتی پردے کے بغیر، قبرستان گئے تو پردہ، مرد منا وہاں نہیں ہی، عورتیں وہاں نہیں یہاں، قبرستان میں نہیں وہاں ہی سو، وہاں پردہ کرو تو یہاں پردہ کرتے۔ تو وہ حکیم صاحب بولے میں پردہ کہیں ڈال دوں گا تو جتنے جنے یہاں قبرستان میں آج سو کو ہی، ان میں اکثر میرے علاج سے فوت ہوگی سو، نیم حکیم خطرے جان، آدھا ڈاکٹر آدھا حکیم، جان کو خطرہ کرتی نا، ویسا کام مجھے پہچان لیتی گا کو پردہ ڈال کو آیا سو میں، ویسا کون بھی تو جاتے نہیں نا شب برات میں پردہ ڈال لیتے۔ ایک لطیفہ بیچ میں آیا سنا دے لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی شب برات میں ایک ہی مرتبہ گئے سو، تو ہمیں بھی ضروری سمجھے بغیر جانا چاہے تو جا سکتی، نہیں گئے تو کیا بھی نہایت پڑھ کو مرحومین کو بخشے تو اللہ پہنچا ڈالتی ثواب۔ وصوموا یومہا، دوسرے دن روزہ رکھنا، اور یہ جو روزہ ہے اکثر ہمیں جاگتی، روزہ رکھتے نہیں، روزہ ضروری بھی نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب ہے، روزہ رکھے تو ثواب۔ جمعرات کو شب برات ہے، جاگ کو دوسرے دن جمعہ ہے، روزہ رکھے تو بہت اللہ تعالیٰ عام نفل روزوں میں جو ثواب عطا کرتی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس روزے میں عطا کرتی، شعبان کے روزے میں ایک ہی روزہ۔ وصوموا یومہا، وصوموا یومہا، دن میں روزہ رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان پر، دنیا کے آسمان پر کو ہر ایک پکار کو ندا دیتے، اللہ من مستغفرین، ہے بخشش چاہنے والا، کتنے بھی گناہ رندے بخشنے تیار۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بہت بڑا گنہگار، بہت بڑا،
ایک مرتبہ کیا ہوا، قحط سالی آ گئی، بارش نہیں۔ پورے بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے موسیٰ چلو اللہ کے پاس مانگیں گے، دعا کریں گے تاکہ بارش ہو جائے، قحط سالی دور ہو جائے۔ کئی ہزار بنی اسرائیل کو لے کر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر دعا کریں، یا اللہ یہ تیرے سامنے چھوٹے بچے ہیں، نیک بوڑھے ہیں اور بے زبان جانور ہیں، یا اللہ ان کی طرف اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر اپنے فضل و کرم سے بارش برسا دے۔ پورے پریشان ہیں قحط سالی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے جلیل القدر نبی ہیں، اب دعا کیے، پورا ہوا، دیکھے آسمان میں دھوپ اور تیز ہو گئی، آسمان اور صاف ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کرتا ہوں بارش برسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجے، موسیٰ اصل بات یہ ہے آپ کی جو قوم آئی ہے ان میں میرا ایک وہ بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، کبھی میرے حکموں پر نہیں چلا، کبھی مجھ سے معافی نہیں مانگا، 40 سال سے لگاتار میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اعلان کرو، اس سے کہو وہ نکل جائے، اسی کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہے، وہ نکل گیا بارش برسا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آواز دینے لگے، اعلان کرنے لگے، بھائی کون ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ اب وہ آدمی تھا، اسے معلوم تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نکلنے تیار نہیں، اسے معلوم ہو گیا نافرمان میں ہی ہوں، میں ہی نافرمان ہوں۔ اب کیا کرتا؟ دل میں دعا کر رہے، یا اللہ میں نکل گیا تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے کہ یہ نافرمان ہے، 40 سال سے اللہ کا کھا رہا ہے، اللہ کا پی رہا ہے، اللہ کی دھرتی پر ہے، پھر بھی نافرمانی نہیں چھوڑا، شرمندہ ہو جاؤں گا، لوگ طعنے دیں گے، اگر میں یہیں رک گیا تو میری وجہ سے تو بارش روکے گا۔ الہی و سیدی، اس کے جملے، یا اللہ اے میرے سردار، اے میرے خدا، عصیتک 40 سنہ، میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا، وَأَمْهَلْتَهَا، تو مجھے مہلت دیتا رہا، وَقَدْ أَتَيْتُكَ طَائِعًا فَاقْبَلْنِي، میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، توبہ کر رہا ہوں، توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، یا اللہ مجھے رسوا نہ فرما، مجھے شرمندہ نہ فرما، 40 سال تیرا کھاتا رہا پیتا رہا، لیکن آج تک کبھی تو روزی نہیں چھینا، کبھی میرے اندر سے اطمینان نہیں چھینا، چین نہیں چھینا، لیکن آج میری عزت کا مسئلہ ہے، میرے ناک کا مسئلہ ہے، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اب یہ توبہ کیا، فوراً بادل چھا گیا آسمان پر، بارش شروع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کیے تھے، کوئی آدمی نکلا نہیں، پھر بھی بارش شروع۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کوئی نکلا ہی نہیں، پھر بھی تو بارش برسا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے، موسیٰ جس کے خاطر میں نے بارش روکا تھا،
اسی کے خاطر میں نے بارش برسا دیا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ بہت بخشنے والے ہیں. بہانے ڈھونڈتے، بہانہ مل گیا مغفرت کر دیتے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہوں، میں بہت نافرمانی کیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ توبہ کرو، گناہوں سے بچو، اس کے لیے کوئی نصیحت کرو، میں گناہوں کو چھوڑ دوں، ایسی نصیحت کرو. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے 5 باتوں کو سنو اور 5 باتوں پر عمل کرو. 5 باتوں کو سنو اور غور کر کو پھر عمل کرو. نمبر 1، پوچھنے لگا پہلی بات کیا ہے سناؤ. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو کام یہ کرو اس کی روزی نہ کھاؤ. وہ کہنے لگا حضرت آدمی کھائے بغیر کیسا جی سکتا، کیسے رہ سکتا، کیسے بچ سکتا، وہ تو مر جائے گا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جب اس کی روزی کھا رہے ہو تو پھر اس کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟ وہ تمہیں کھلا رہا ہے، تمہیں پلا رہا ہے، پھر تم نافرمانی کیوں کرتے ہو اس کی؟ کہنے لگا ہاں بہت زبردست بات. دوسری بات، تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تم نافرمانی کر رہے ہو، اس کی روزی کھا کر، چلو کوئی بات نہیں، اس کے زمین پر گناہ نہ کرو، اس کے علاقے میں گناہ نہ کرو، نافرمانی نہ کرو. وہ کہنے لگا حضرت کیسے ہو سکتا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دھرتی اسی کی ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے روزی اللہ کی طرف سے مل رہی ہے اور زمین اللہ کی ہے، جگہ اللہ کی ہے، پھر تم نافرمانی اس کی کیوں کر رہے ہو؟ کسی اپنی جگہ میں کرو. کہنے لگا حضرت نے اسی کی جگہ ہے. تیسری بات کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے گناہ ایسی جگہ کرو، نافرمانی ایسی جگہ کرو جہاں وہ نہ دیکھ رہا ہو. وہ نہیں دیکھنا. آج ہم نافرمانی کرتی چھپ کو اکیلے میں، اور سوچ ہماری یہ رہتی کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ یہ کہنے لگے ایسی جگہ چھپ کر گناہ کرو جہاں وہ نہ دیکھے. تو حضرت ابراہیم تو وہ کہنے لگا حضرت ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا. اب چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ کہنے لگے جس وقت تمہارے موت کا وقت قریب ہو، موت کا فرشتہ سامنے ہو، ملک الموت سامنے ہو، اس سے کہو کہ ابھی اب تک میں نافرمانی کریا، اللہ کے حکموں کو توڑا، نمازوں کو چھوڑا، روزوں کو چھوڑا، اب مجھے 10 منٹ 5 منٹ مہلت دیو، نیک اعمال کروں گا، توبہ کروں گا. تو آدمی کہنے لگا حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ موت کا فرشتہ آتا ہے، موت کے جیسے ہی موت کا وقت شروع ہوتا ہے ہماری روح لے کر نکل جاتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. چند سال پہلے، 20 سال یا 30 سال پہلے امریکہ میں یا UK میں بڑی مالدار عورت، بہت
بہت بڑی مالدار، بیمار ہو گئی، علاج کروا رہے ہیں، ڈاکٹروں کو 100% یقین ہوگا یہ بچتی نہیں، آخری حد تک آ چکی ہے۔ پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو اس نے اعلان کیا، پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو، جو مجھے بچائیں، 1 منٹ کی قیمت اتنے لاکھ، 20 سال یا 30 سال پہلے لاکھ کا تو تب، 1 منٹ کی قیمت اتنے لاکھ متعین کی تھی، 2 لاکھ یا 3 لاکھ یا 5 لاکھ، اللہ بہتر جانے۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر بے بس رہی، حکیم بے بس رہے، اسے موت کے منہ سے نکال نہیں سکے۔ جیسے اعلان کی تھوڑی دیر کے بعد انتقال بھی ہو گیا۔ پیسوں سے موت کے منہ سے موت سے بچ نہیں سکتے، مالداری سے موت سے بچ نہیں سکتے، لشکر سے موت سے بچ نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ یہی سمجھائے، جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ جائے، اس سے کہو ہمیں تھوڑی دیر مہلت دو، 5 منٹ 10 منٹ عبادت کر لوں گا، توبہ کر لوں گا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا نہیں ہو سکتا، موت کا فرشتہ جب آ جاتا ہے تو روح لے کر نکل جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے فوراً روح لے کر نکل جاتا ہے، تو پھر تم اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے مہلت نہیں دیتا، تو پھر اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ 5ویں بات بتاؤ۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، قیامت کے دن دوزخ کے فرشتے آئے تمہارے پاس نافرمانی کی وجہ سے، تمہیں کھینچ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ان سے کہو مجھے چھوڑ دو، میں جنت جاتا ہوں، کیا وہ مانیں گے؟ تو آدمی کہنے لگا نہیں حضرت، دوزخ کے فرشتے نہیں مانتے، جو اللہ کا حکم ہے وہی کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سمجھائے، جب روزی اس کی طرف سے مل رہی ہے نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ زمین اس کی ہے پھر نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ اور کوئی جگہ چھپ کر گناہ کرنے کی جگہ نہیں ہے پھر نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ موت کا فرشتہ مہلت نہیں دیتا پھر نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ دوزخ کے فرشتے تمہیں کھینچ کر جہنم میں لے جائیں گے اور تمہارے بولنے پر بھی نہیں رکیں گے، تو پھر نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے حضرت آپ کی نصیحت سمجھ میں آ گئی، میں توبہ کرنے کے لیے تیار۔ تو آج ہمیں موقع ہے ہمیں درود کثرت سے پڑھیں شب برات میں، اور اعمال کے ساتھ ساتھ درود بھی پڑھیں۔ جیسے میں حدیث آپ کو سنایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بخشش کی دعا کر رہے تھے۔ جو نبی شب برات میں امت کو نہیں بھولے، آج ہم درود پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ میری 30 سال 35 سال کی زندگی، میں آج تک شب برات کے اندر کبھی بھی درود نہیں پڑھا۔ آپ میں کوئی پڑھے کیا؟ کتنے پڑھے؟ اللہ جسے توفیق دیا پڑھے، نہیں تو نہیں۔ جو نبی شب برات میں ہم نہ یاد کر کو بخشش کی دعا کرے، اس نبی کو شب برات میں ہمیں بھول لیتے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک پڑوس تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جا کر جنازے کی نماز پڑھے، دفن سب ہوا، خواب میں دیکھے بہت پریشان حال ہے۔ پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اصل بات یہ ہے، جب مجھے دفنا ہے منکر نکیر میرے پاس آئے، سوال کرنے لگے، میں جواب دے نہیں سکا، زبان لڑکھڑاتی تھی، پریشان تھا، قریب تھا کہ منکر نکیر اور جو عذاب کے فرشتے مجھے عذاب دیں۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، میرے اور ان عذاب کے فرشتوں کے درمیان، حسین آدمی، کہنے لگا اور مجھے بتایا کہ اس کا سوال یہ، جواب اس کا یہ، من ربک،
ما دینک ومن رجل بعث فیکم، سوال یہ، اس کا جواب یہ، تو میں سن کر آرام سے جواب دیا۔ جب پورا ہوا تو میں اس آدمی جو حسین خوبصورت چہرے والا تھا، میں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا تم کون ہو؟ کہنے لگا دیکھو میں درود ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے انسانی شکل دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ درود کی برکت سے میرے قبر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جو نبی کسی موقع پر بھی امت کو نہیں بھولے، وہ امت ہر وقت نبی کو بھول کر زندگی گزارے۔ تو اس لیے نیت کریں شب برات میں جتنے اعمال ہیں اس کے ساتھ ساتھ درود کی بھی انشاءاللہ کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بات ہوئی قوموا لیلہا وصوموا یومہا، دن میں روزہ رکھنے کی بات بھی آگئی آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ بخشیں گے۔ الا من مستغفر فاغفر لہ، اللہ کہتے ہیں کوئی ہے بخشش چاہنے والا بخش دوں۔ الا من مسترزق فارزقہ، کوئی ہے روزی چاہنے والا، روزی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جن کے بچے نہیں وہ دعا کرے اللہ ان کو بچے عطا کرے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، دکان کا، تجارت کا، اللہ مسئلہ حل کرے۔ مانگنا آنا۔ صحابہ میں بھی عشرہ مبشرہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، وہ صحابہ میں بھی بڑے بڑے مالدار تھے، کمانے والے، تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے، چھوٹا دکان رکھ کر تجارت شروع کیے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور ہر موقع پر وہ خوب عطا کرتے تھے لوگوں کو، مسکینوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں خرچ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے عبد الرحمن، میں نے دیکھا، خواب میں دیکھا کہ تم جنت میں بہت دیر سے جا رہے ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی اصل بات یہ ہے، ہاں اللہ کے نبی پوچھنے لگے عبد الرحمن کیا ہوا، خواب میں پوچھ رہے ہیں کیوں دیر سے جنت میں جا رہے ہو؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے نبی جی میرے پاس مال زیادہ تھا، اس کا حساب دیتے دیتے وقت لگ گئے۔ جب یہ بات آ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی سنائے تو کہنے لگا اللہ کے نبی مصر سے بہت 100 اونٹ کا مال میرے پاس آ رہا ہے مدینے کو، وہ سب میں یتیموں میں، مسکینوں میں، سب میں خرچ کر دوں گا، پورا خرچ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، اعلان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کرنے لگے کہ اے جتنے امہات المؤمنین ہیں سب کا خرچہ میرے اوپر ہے، پورے گھر کا خرچہ میں چلاؤں۔ اتنے بڑے مالدار تھے، اور وہ صرف تجارت ہی نہیں کیے، اللہ سے مانگتے تھے۔ ان کے زمانے میں بھی شب برات آ کر ہے، حالانکہ ہمارے زمانے میں بھی، ان کے زمانے میں بھی حدیث میں جو باتیں تھیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ اللہ سے مانگتے تھے۔ اللہ صاف کہہ رہا الا من مسترزق فارزقہ، روزی چاہنے والا کوئی ہے چاہے تو میں روزی عطا کروں۔ الا من مبتلا فاعافیہ، کوئی مصیبت زدہ ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان حال ہے، گھر کی پریشانیاں، دکان کی پریشانیاں، بزنس کی پریشانیاں، تجارت کی پریشانیاں، رشتہ داروں کی پریشانیاں، آؤ شب برات میں مانگو، میں ان پریشانیوں کو بھی دور کروں۔ الا من مبتلا فاعافیہ، عافیت بہت بڑی چیز ہے، عافیت ہے نا بہت بڑی چیز۔